صرف تم ایک آیت پڑھو گے اور تمہارے اندر سے 1000 بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ خداوند یسوع کے پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام سی ویڈیو نہیں ہے۔ میں آپ کو بائبل کی صرف ایک ہی طاقتور آیت بتانے والا ہوں، لیکن اس ایک آیت میں 1000 بیماریوں کے خلاف حیرت انگیز قدرت چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو آپ کی زندگی کے بادلوں کو چھانٹ دے گی اور مایوسی کے گڑھے میں گرے ہوئے انسان کو نئی امید اور زندگی عطا کرے گی۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو آپ کے پورے گھر کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو اس ماں کے لیے ہے جو اپنے بچے کی بیماری دیکھ کر رات رات بھر پریشانی میں رہتی ہے اور جس کی آنکھیں آنسوؤں سے تھک چکی ہیں۔ یہ ویڈیو اس بیٹے یا بیٹی کے لیے ہے جو اپنے بوڑھے والدین کو جسمانی طور پر کمزور ہوتے دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے اور بے بسی محسوس کرتا ہے۔ اور یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے گھرانے میں کوئی نہ کسی چھوٹی یا بڑی بیماری سے برسوں سے لڑ رہا ہے اور اب تھک چکا ہے۔ دوستوں، آج میں آپ کو کوئی بھاری بھرکم اصول نہیں بتانے والا، کوئی ایسی کٹھن اور مشکل عمل نہیں بتانے والا جسے کرنا آپ کے لیے بوجھ بن جائے۔ آج میں آپ کو بائبل کی صرف ایک آیت بتانے والا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ بائبل کے مطابق جب یہ کلام صبح اٹھتے ہی پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے منہ سے بولا جاتا ہے تو یہ کلام صرف آپ کی ذات پر ہی نہیں بلکہ آپ کے بچوں، بزرگوں اور نسلوں پر خدا کی الہی حفاظت اور برکت کا دروازہ کھول دے گا۔ دوستو، خدا کا کلام مردہ ہڈیوں میں جان ڈالنے کی قوت رکھتا ہے اور آج وہی قوت آپ کے گھر میں داخل ہونے والی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ایمان رکھنے والے کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے یہ کلام بولتے ہیں، جب بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کی تندرستی کے لیے ان کا نام لے کر یہ کلام پکارتے ہیں تو یہ کلام روحانی دنیا میں ایک ایسا اٹل حکم بن جاتا ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور جہاں خدا کا کلام حکم بن کر ٹھہر جاتا ہے وہاں کوئی بھی بیماری، کوئی بھی دکھ اور کوئی بھی ناپاکی ٹک نہیں سکتی۔ اس لیے پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، میں آپ سے ایک بڑے بھائی اور ایک دوست کی حیثیت سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو کلام میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ کلام آپ کے پورے گھرانے کے لیے ایک بڑے معجزے کی شروعات بن سکتا ہے اور آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، اب میں خدا کے کلام کے ان پاک الفاظ کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ اپنے روحانی وجود کو بیدار کریں اور پوری یکسوئی سے اسے سنیں، کیونکہ یہ کلام آپ کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جسے جب ماضی میں لوگوں نے ایمان کے ساتھ بولا تو بڑی بڑی وبائیں تھم گئی، ہلاکت کی قوتیں الٹے قدموں لوٹ گئیں، موت ٹل گئی اور خطرناک بیماریاں پیچھے ہٹ گئی۔ عزیزو، یہ کلام زبور 91 سے ہے اور یہ پورا زبور دراصل خدا کی پناہ، اس کی گہری حفاظت، شفا اور ابدی زندگی کا ایک بڑا وعدہ ہے۔ لیکن میں آپ کو پورا زبور نہیں بلکہ اس کا وہ نچوڑ اور سب سے طاقتور حصہ بتانے والا ہوں جس میں شفا کی کنجی چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے زبور 91 کی 10ویں آیت۔ دوستو، زبور 91 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اس جملے پر غور تو کیجیے۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ پہلے بیماری آئے گی اور پھر ٹھیک ہوگی، بلکہ بائبل تو یہ کہتی ہے کہ بیماری تیرے پاس بھی نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کو آپ کے گھر کی دہلیز پار کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ! اسے آپ کے بچوں کو چھونے کا حق نہیں ہے۔ بیماری کو آپ کی زندگی میں داخل ہونے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ کلام صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ جب آپ اسے پکارتے ہیں تو یہ آپ کے گھر کے گرد آگ کی ایک دیوار بن جاتا ہے۔ یہ کلام آپ کے بچوں کے سروں پر ایک غیبی اور مضبوط ڈھال کھڑی کر دیتا ہے جو ہر لمحے کو روک لیتی ہے۔ یہ کلام آپ کے بوڑھے والدین کے لیے خدا کی آسمانی نگرانی بن جاتا ہے، اور یہ کلام ہر اس بیماری کے لیے ہے جو شاید ابھی آپ کے جسم میں جڑیں پکڑ رہی ہے۔ اور اس کلام کو جب تم پڑھو گے تو یہ ایک حتمی وارننگ بن جائے گا۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی اور موت ہماری زبان کے قبضے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کلام کو آپ اپنے منہ سے بار بار اقرار کرتے ہیں، بولتے ہیں، پورے ایمان کے ساتھ پکارتے ہیں، وہی کلام آپ کے جسم کی رگوں میں اور آپ کے گھر کی فضاؤں میں ایک قانون بن کر نافذ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کلام کو کس وقت بولنا سب سے زیادہ اثر دکھاتا ہے، اور وہ خاص طریقہ کیا ہے جس سے یہ آپ کے بدن پر فوراً کام کرنا شروع کرتے۔ دوستو، یہاں بہت سے لوگ نادانی میں ایک بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس صبح آنکھ کھلی اور بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی سرسری طور پر کلام بول دیا اور کرشمہ ہو جائے گا۔ نہیں دوستو، یاد رکھیے کہ خدا کا کلام اتنا معمولی نہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا کلام انسان بن کر زمین پر آیا، یعنی کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک زندہ حقیقت بن سکتا ہے، اور آج یہی کلام پانی کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں اپنی قدرت اور برکت کا اثر دکھائے گا۔
جی ہاں دوستو، یہ کوئی نئی بات یا نیا فلسفہ نہیں ہے۔ اگر آپ بائبل کی شروعات دیکھیں تو پیدائش پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ ذرا غور کریں، کائنات کی تخلیق کے وقت خدا نے پہلے مٹی یا ہوا پر کلام نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلے پانی پر کلام بولا، اور جب کلام پانی کی قوت کے ساتھ جڑا تبھی زندگی کی لہر پیدا ہوئی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پانی کے اندر کلام کی برکت کو اپنے اندر جذب کرنے کی ایک خاص صلاحیت موجود ہے۔ بائبل کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ جو پانی میں دوں گا وہ اس کے اندر زندگی کا چشمہ بن جائے گا۔ یہاں خداوند یسوع صرف پیاس بجھانے والے عام پانی کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اس زندگی بخش پانی کی بات کر رہے تھے جس پر خدا کا زندہ کلام ٹھہر گیا ہو۔ دوستو، اب ذرا دنیاوی علم یعنی سائنس کی طرف بھی نظر ڈالیں۔ آج کے جدید سائنسدان بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ پانی کے اندر یادداشت ہوتی ہے، یعنی میموری ہوتی ہے۔ پانی اپنے اندر آس پاس کہے گئے الفاظ، ان کی گونج اور ان کے اثر کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان غصے یا نفرت میں بھرے ہوئے الفاظ پانی پر بولتا ہے تو اس پانی کی ساخت بدل جاتی ہے، لیکن جب وہی انسان خدا کا مقدس اور شفا بخش کلام ایمان کے ساتھ پانی پر بولتا ہے تو وہ سادہ پانی ایک آسمانی دعا بن جاتا ہے۔ ہمارا اپنا جسم بھی 70% سے زیادہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پانی پر خدا کا کلام بول کر اسے پیتے ہیں تو وہ کلام براہ راست آپ کے خون کے قطروں اور آپ کے خلیات اور آپ کے جسم کے ایک ایک عضو تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ کلام محض ہوا میں اڑانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے پانی کے ذریعے جسم کے کونے کونے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے بائبل میں یہ وعدہ ہے کہ میرا کلام ان کے لیے زندگی ہے اور ان کے سارے بدن کے لیے شفا ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ پر یہ حقیقت تو کھل گئی ہوگی کہ کیوں صرف کلام کو سن لینا کافی نہیں۔ جب کلام، پانی اور آپ کا ایمان، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو یہ بیماری کی جڑوں پر ایک ایسا وار ہوتا ہے جسے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اب جب کہ آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو میں آپ کو مرحلہ وار وہ طریقہ بتانے والا ہوں کہ اس آیت کو پانی پر کیسے بولنا ہے۔ اسے بہت دھیان سے سنیے، کیونکہ یہی وہ عملی طریقہ ہے جسے اگر آپ نے صحیح سے اپنا لیا تو یہ کلام صرف کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی زندگی میں ایک متحرک قوت بن جائے گا۔ دوستو، اس عمل کو آپ نے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہی کرنا ہے۔ جب آپ رات کی نیند کے بعد اٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کا لاشعور اور آپ کا ذہن دنیاوی فکروں سے پاک اور بالکل صاف ہوتا ہے، اور روحانی دنیا میں اس وقت ایک نئے دن کی برکات تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں۔ بائبل میں داؤد نبی فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے تجھے پکاروں گا۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے آپ کا ہاتھ موبائل کی طرف نہ بڑھے، بلکہ سب سے پہلے خدا کا یہ پاک کلام آپ کی زبان سے ادا ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک صاف ستھرا گلاس یا پیالی لیں اور اس میں پینے کا تازہ پانی بھر لیں۔ اب اس پانی کو اپنے بالکل سامنے رکھیں، اپنا دایاں ہاتھ پانی کے اوپر اس طرح رکھیں جیسے آپ اسے برکت دے رہے ہوں، اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دل میں اپنے بچوں کا نام لیں، ان کے چہروں کو یاد کریں، اپنے والدین اور گھر کے تمام بزرگوں کا تصور کریں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو اس کا چہرہ اپنے سامنے لائیں۔ اب پورے یقین، پورے بھروسے، پورے اختیار اور ایک صاف آواز میں یہ کلام 3 بار دہرائیں۔ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ دوستو، ہر بار جب آپ یہ آیت بولیں تو اپنے تصور میں یہ دیکھیں کہ آسمان سے خدا کا نور اور اس کی شفا بخش برکت اس پانی کے اندر اتر رہی ہے۔ جب آپ 3 بار یہ کلام مکمل کر لیں تو اس کے بعد اپنے رب کے حضور یہ اقرار کریں، اے زندہ خدا، میں اس پانی پر تیرا سچا اور پاک کلام بولتا ہوں۔ اے میرے باپ، جیسے ہی یہ پانی میرے اندر جائے گا، تیری قدرت سے ہر قسم کی بیماری، ہر چھپی ہوئی تکلیف، ہر جادوئی اثر اور ہر آنے والی ناگہانی آفت مجھ سے اور میرے پورے خاندان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ میرے بچوں کے خیمے کے قریب کوئی دکھ نہ آئے، میرے والدین کے گرد تیری حفاظت کا پہرا رہے، اور میرے پورے گھرانے پر تیرا سایہ ہمیشہ قائم رہے۔ میں یہ سب خداوند یسوع کے پاک اور جلالی نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اب اس برکت والے پانی کو خود بھی آہستہ آہستہ پی لیں، اور اگر گھر میں کوئی فرد بیمار ہے یا کمزور ہے تو یہ پانی اسے بھی محبت سے پلائیں۔ دوستو، جب آپ کامل ایمان کے ساتھ یہ پانی پیئیں گے تو یہ آپ کے اندر جا کر ایک نئی زندگی پیدا کرے گا اور آپ کے خون کو پاک کرے گا۔ اس عمل کو بلا ناغہ لگاتار جاری رکھیں، اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح خدا نے آپ کے گھر کے چاروں طرف بیماریوں اور پریشانیوں کے خلاف ایک ایسی غیبی دیوار کھڑی کر دی ہے جسے شیطان کبھی پار نہیں کر سکے گا۔ دوستو، اب میں آپ کو ایک ایسی سچی اور کڑوی بات بتانے والا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔
اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ آج آپ میں سے ہزاروں لوگوں نے یہ کلام سنا ہے، لیکن کڑوی بات یہ ہے کہ 100 میں سے شاید صرف 5 یا 10 لوگ ہی ایسے ہوں گے جو واقعی کل صبح اٹھ کر اس پر عمل کریں گے۔ پہلے تو یہ 1.5 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں، ان میں سے ہی کوئی 5-6 ہزار لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور جو دیکھیں گے ان میں سے صرف 5 یا 10 لوگ ایسے ہوں گے جو واقعی کل صبح اٹھ کر اس پر عمل کریں گے۔ باقی سب لوگ کہیں گے کہ کتنی پیاری ویڈیو تھی، کلام سن کر روح کو سکون مل گیا، اور پھر اپنی وہی پرانی بے سکون زندگی اور روٹین میں گم ہو جائیں گے۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ یہی وہ موڑ ہے جہاں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو اس بات سے کوئی خطرہ نہیں کہ آپ نے خدا کا کلام سن لیا ہے۔ وہ تو تب کانپ اٹھتا ہے جب آپ اس سنے ہوئے کلام کو اپنی زبان سے دہرانا شروع کرتے ہیں، جب آپ اس کلام کو پانی پر پکارتے ہیں، اور جب آپ اپنے خاندان کی سلامتی کے لیے اس کلام کو اعلان کرتے ہیں۔ بائبل ہمیں خبردار کرتی ہے کہ جب کلام کا بیج بویا جاتا ہے تو شیطان فوراً آتا ہے تاکہ وہ اس بیج کو آپ کے دل سے چھین لے اور وہ آپ کی زندگی میں کوئی پھل نہ لا سکے۔ اسے اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ہر صبح خدا کے کلام کا اقرار کریں۔ وہ آپ کے ذہن میں سستی ڈالے گا، وہ آپ سے کہے گا کہ آج رہنے دو، کل سے شروع کریں گے، ابھی تو بہت کام ہے، بھلا پانی پینے سے کیا ہو سکتا ہے، پہلے بھی تو اتنی دعائیں کی تھی۔ وہ یہ سب اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر آپ نے لگاتار پورے ایمان سے یہ عمل کر لیا تو بیماری کا وہ قلعہ جو اس نے آپ کے گھر میں بنایا ہوا ہے وہ مسمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ خدا کا کلام آپ کے گھر کا قانون بنے یا آپ کے بچوں کی زندگی میں خدا کا فضل متحرک ہو۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ آپ بیماریوں، قرضوں اور دکھوں کے بوجھ تلے دب کر تھک جائیں اور کبھی بھی کلام کی تلوار سے لڑنا نہ سیکھیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ سے صرف ایک تماشائی بننے کی نہیں بلکہ ایک مرد مومن بن کر عمل کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ صرف کچھ دن ہی صحیح، صبح بیدار ہوتے ہی اس کلام کو پانی پر بول کر دیکھیں اور پھر اپنی آنکھوں سے خدا کے جلال کا مشاہدہ کریں۔ اگر آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے تو ابھی کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں۔ یاد رکھیے، یہ کمنٹ محض ایک لفظ نہیں بلکہ شیطان کے خلاف آپ کا کھلا اعلان جنگ ہوگا، کیونکہ جب آپ آمین کہتے ہیں تو اندھیرے کی قوتوں کو پیغام مل جاتا ہے کہ اب اس گھر میں بیماری کی نہیں بلکہ خدا کے کلام کی حکمرانی شروع ہو چکی ہے، اور آپ کے گھر میں خدا کی حفاظت کا نشان لگ چکا ہے۔ دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلام کو محض کانوں سے سن لینا بہت آسان ہے، لیکن معجزات صرف ان کی زندگیوں میں اترتے ہیں جو کلام پر قدم بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کیا معلوم آپ کا ایک شیئر کسی مایوس خاندان کو بیماری کے خوف سے نکال کر زندگی کی طرف لے آئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کی ہر چال کے خلاف خدا کا زندہ کلام ہمیشہ آپ کے پاس آتا رہے تو ہمارے چینل گاڈ از لو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ خداوند یسوع آپ کو ہمیشہ اپنے ایمان میں ثابت قدم رکھے اور آپ کے یقین کو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کرے، اور آپ کے پورے گھرانے کو ہر طرح کی موذی بیماری اور آفت سے اپنی پناہ میں محفوظ